پیر مقاصدہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت و سعادت کی تاریخ اور سلسلے سے، لہٰذا پہلے تو ہم آپ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں تبریک، تہنیت، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جس حدیث کو ہم نے نقل کیا ہے، رسول اکرم کے فرمان کو، ہر ایک کو یہ یاد ہے اور ہر ایک کو ترجمہ بھی معلوم ہے کہ یا علی حبک الایمان، کہ علی تمہاری محبت ایمان ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، وہ مومن ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایمان، محبت اہل بیت ایک ایسی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت ہے وہ انسان سرفراز ہے، وہ انسان کامیاب ہے، اور جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو تو وہ انسان جو ہے بہت بڑا بدبخت ہے۔ اب اگر جو ہے کوئی شخص دائرہ اسلام میں ہو، یہ کہے کہ ہم دائرہ اسلام میں ہیں، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، تو اب ایک مثال دے دیں، سادہ مثال، کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو کھانے میں نمک نہیں کھاتے یا کم کھاتے، نہیں کھاتے، لیکن اگر جو ہے کھانے میں نمک نہ ہو، یعنی بریانی بنے اور بریانی میں نمک نہ ہو، تو وہ کھانا جو ہے مزہ نہیں دے گا، بے ذائقہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم دائرہ اسلام میں ہیں، دائرہ اسلام میں ہو، لیکن جو ہے اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، تو پھر عقیدے کی دنیا میں ایسا ہی ہے کہ جیسے جو ہے بغیر نمک کے بریانی ہو۔ تو یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور معلوم نہیں یہ نعمت جو ہے کب سلب ہو جائے، لہذا ہمیں جو ہے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ یہ نعمت جو ہے باقی رہے، یہ نعمت جو ہے ہماری نسلوں میں باقی رہے، قیامت تک باقی رہے، معلوم نہیں یہ نعمت جو ہے کب سلب ہو جائے۔ ایک واقعہ آپ کو سنائیں، دقیق واقعہ، عالم اسلام کا واقعہ، کہ ایک شخص مسلمان تھا، وہ اللہ کو مانتا تھا اور بہت غریب تھا، اور ایک کافر تھا اور وہ جو ہے نہیں مانتا تھا، اپنا خود کو خدا مانتا تھا، لیکن وہ دولت مند تھا۔ تو اس کافر نے اس مسلمان سے یہ کہا کہ دیکھو تم ہمارے خدا کو مان لو، اتنی نعمتیں ہیں، بہترین کھانا ہے، تمام چیزیں ہیں، اور تم جو ہے نا خدا کو مانتے ہو، غریب ہو، تمہارے پاس جو ہے کھانا نہیں ہے، ایک وقت جو ہے صحیح سے کھا نہیں سکتے، اور ہم دیکھو ہم جس خدا کو مان رہے ہیں تو بے شمار جو ہے نعمتیں ہیں، لہٰذا جو ہے تم مان لو، خدا کو چھوڑ دو، تو پھر دنیا کامیاب ہو جائے گی۔ اور یہ مسلمان یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، تم جو ہے چھوڑ دو، ہمارے خدا کو مان لو، تم مسلمان ہو جاؤ تو تم جو ہے یہاں کامیاب رہو گے، اور بہرحال مرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی، تمام نعمتیں وہاں پہ موجود ہوں گی۔ بہرحال وہ کہتا تھا کہ تم ہمارے خدا کو مان لو، یہ کہتا تم مسلمان ہو جاؤ، ہمارے خدا کو مان لو، لیکن یہ مسلمان غریب تھا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، تو ایک مرتبہ مسلمان نے یہ سوچا کہ اس طریقے سے کیسے وقت گزارے، بہتر یہی ہے کہ ہم اس کے خدا کو مان لیں، تاکہ اس دنیا میں جو زندگی گزر رہی ہے بہتر زندگی گزر جائے، تمام جو ہے نعمتیں موجود ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے اس نے یہ ارادہ کیا، یہ مسلمان اس ارادے سے گھر سے نکلا۔ ادھر جو کافر تھا اس نے کہا یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، لہٰذا جو ہے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے اس کے خدا کو مان لیں۔ ادھر یہ ارادہ کر کے نکلا کہ ہم جو ہے مسلمان ہو جائیں، کافر۔ ادھر یہ جو مسلمان تھا یہ ارادہ کر کے نکلا کہ ہم اس کے مذہب کو اختیار کر لیں۔ ادھر دونوں چلے، اب پروردگار کا حکم ہوا، جسم سے روح نکل گئی ہے، روح نکل گئی
تو پروردگار کا حکم ہوا کہ دیکھو یہ جو ہے ایمان رکھتے ہوئے بھی ایمان سے ہٹ گیا اور یہ شخص جو ہے کامیاب ہو گیا، یعنی آخر وقت جو ہے ایمان لایا۔ تو مختصر یہ ہے کہ جو کہنے کا مقصد تھا کہ معلوم نہیں کہ ایمان جو ہے کب جو ہے دل سے نکل جائے۔ تو اب آپ کو اس سلسلے سے جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں اور یہ اچھا بھی لگتا ہے جملہ کہ جہاں ابو طالب کا نام آیا تو لوگ جو ہے ایمان ابو طالب یعنی ابو طالب کے ساتھ جو ہے ایمان جو ہے جڑا ہوا ہے، لوگ اس طریقے سے کہتے رہتے ہیں۔ کچھ بدبخت ہے، آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے بعض جو ہے بگڑے ہوئے افراد جو ہے، یا مثلا آپ نے سنا ہوگا آصف جلالی یہ ملعون نے آصف غیر حلالی کے لیا، تو اس نے جو ہے کس طریقے سے شان ابو طالب اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی۔ تو مرتضیٰ عملی وہ جو ہے لکھتے ہیں کہ چند افراد آئے اور آنے کے بعد جناب ابو طالب سے یہ کہا کہ آپ کے بھتیجے کا کلمہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے جناب جعفر سے کہا کہ بیٹا کلمہ سنا دو، اور انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو بعد میں لوگوں نے سوال کیا اور خود جو ہے بعد میں امام سے بھی سوال کیا کہ جناب ابو طالب نے جو ہے یہ کہا کہ کلمہ سنا دو، خود نہیں پڑھا، کہا کہ کلمہ سنا دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابو طالب وہ تھے کہ جو لوگوں کو کلمہ پڑھاتے تھے، اور جیسا کہ شاہد چشتی ان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ لوگوں نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ نے جو یہ مذہب اختیار کر لیا ہے تو آپ جو ہے رافضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، رافضی نہیں ہوئے، ہم نے تو ابو طالب کے ایمان کو اختیار کیا ہے، ہم نے ابو طالب کے ایمان کو اپنایا ہے۔ تو اب جب افراد آ گئے اور آنے کے بعد جو ہے جب لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ نے جو ہے یہ کیا کیا، تب اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ابو طالب کے ایمان کو اختیار کیا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو جو رسول کو پال دے اور رسول کو پالنے کے بعد بھی یہ ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ پھر جو ہے ایسے ایمان پہ بھی لعنت ہو، ایسے ماننے والوں پہ بھی لعنت ہو۔ اور پھر اس کے بعد مثال دیا کہ ایک یہودی آیا، جناب موسیٰ کا ماننے والا تھا، آیا رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ جو ہے تحفہ ہے، چادر، ریشمی چادر ہے، تحفہ ہے، آپ جو ہے اسے قبول کریے۔ رسول اسلام نے کہا کہ ہم جو ہے اسے قبول کریں گے، لیکن تم جو ہے کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا کہ ہم جو ہے کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ ہم جو ہے غیروں کا احسان نہیں لیتے، تو جو رسول غیر کا احسان نہ لے، تو اب جسے ابو طالب نے پالا، ابو طالب نے پرورش کی، ابو طالب کے گھر رہے، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو افراد ہیں خود جو ہے دیگر افراد نے سوال کیا، اور ایسے نہیں ہے نا، ٹی وی پہ سوال کیا کہ جیسا کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کتاب جو ہے انیتا کا جو کہ سوالات ہیں، ان کی کتابیں بھی بہت سی ہیں، بینڈ ہو گئی، بہرحال جو ہے غدیر سے کربلا تک، زینب اور محمد کا حقیقی چہرہ، یہ تمام کتابیں ہیں۔ تو سوال کیا ہے انہوں نے، جو ہے سوال کیا، دیکھیں سوال جو ہے کتنا دقیق ہے، سوال کیا تو سوال کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، دیگر فرقے والے یہ کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے جناب ابو طالب سے آخر وقت کان میں آہستہ سے یہ کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو انہوں نے بیان کیا، سوال کیا تمام مسلمانوں سے، کہا کہ اول تو یہ کہ اس میں رسول اسلام کی توہین ہے، کہ رسول اسلام جو ہے چھپانا چاہتے تھے، یعنی آہستہ سے کہا، چھپانا چاہتے تھے لیکن چھپا نہ سکے۔ تو یہ رسول کیسا کہ جو چھپانا چاہ رہا تھا لیکن چھپا نہ سکا۔ تو سوال کیا کہ یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، آج کل میڈیا دیکھیں کتنا ترقی ہے، کہا کہ یہ بات جو ہے
समझ में नहीं आ रही है कि रसूल इस्लाम ने आहिस्ता कहा और लोगों ने सुन लिया, और जिसे जो है मैदान में रसूल इस्लाम ने कहा उसे नहीं सुना। बहरहाल हम तो नहीं सुनेंगे, लेकिन सवाब में इजाफा होगा। एक सलवात पढ़ दीजिए दकीक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो नाज़रीन किराम, अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि यही जनाब अबू तालिब हैं कि जिन्होंने अपने ईमान को मख्फी रखा ताकि जो काफिरों का मंसूबा है वो कामयाब ना हो पाए। खुद जो है रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो उन्होंने क्या देखा कि 4 नूर है। सवाल किया किसका, तो आवाज़ आई कि एक जो है अब्दुल मुत्तलिब का, एक अब्दुल्ला का, एक जनाब अबू तालिब का, जाफ़र तैयार का। तो रसूल अकरम ने सवाल किया कि ये मनसब, ये फजीलत कैसे मिली। तो फिर आवाज़ आई कि इन्होंने अपने ईमान को छुपाया और काफिरों के मंसूबे को नाकाम बनाया। तो अब जाहिर सी बात है कि पूरी एक तारीख़ और तफसील है कि जैसा कि अगर आप इब्तिदा में जाएँ कि ये कुरैश की जो 25 खानवादे का मजमुआ है, 25 खानवादे का मजमुआ है, और जाहिर सी बात है कि ये सब जो है दीगर चीज़ों में ये मुत्तहिद थे। और उसके बाद जो है फिर ये हो गया कि ये काम तकसीम हो गया। उस दौर के जो बादशाह थे तो बादशाह ने जो है सब काम तकसीम कर लिया, बता दिया कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, एग्रीमेंट हो गया। और वो जो बादशाह था, हिमर बादशाह था, एग्रीमेंट हो गया कि ये काम करना है, ये काम करना है। और बहरहाल उसे भी खौफ था, बादशाहों को भी खौफ था कि ऐसा ना हो कि हमको ताही करें तो हमें मनसब से हटा दिया जाए। तो अब सब अलग अलग हो गया। लोगों का एहतराम भी था खाने काबा की वजह से। मालूम हुआ कि जो खाने काबा में आएगा उन्हें पानी ये पिलाएंगे, और कबीले का आलम जो है इनके हाथ में होगा, कोई इज्तिमाई जो है ना प्रोग्राम होगा तो इसके जिम्मेदार ये होंगे। ये तमाम चीज़ें जो है चलती रही और बादशाहों से एग्रीमेंट हो गया। लेकिन फिर दुश्मनी जो चली है तो 2 नाम तो हर एक के ज़बान पे है ना, बनी हाशिम और बनी उमैया। बनी उमैया ये जो है बानी था। तो अब कहाँ से हुआ कि जब मक्के में कहत पड़ गया और तमाम जो है दरख्त खजूर जो है वो खुश हो गया, तो जनाब हाशिम जो है उनको ज़िब्ह करते थे, और ज़िब्ह करने के बाद जो है खिलाते थे, लोग खा रहे थे। और जैसा कि वो मशहूर वाक़या सुनते ही रहते हैं अब्दुल मुत्तलिब का, कि अब वो जो है 100 ऊँट चुरा ले गया। 100 ऊँट यानी तकरीबन जो है अगर अंदाज़ा करें, एक ऊँट जो है उसकी कीमत तकरीबन जो है 1 ट्रक के बराबर है। हो सकता है ज़्यादा हो, बहरहाल हमें तफसील मालूम नहीं है, लेकिन एक ऊँट जो है 1 ट्रक के बराबर या उससे ज़्यादा 100 ऊँट जो है लेकर चला गया बहरहाल। तो यहाँ तक कि ये हो गया कि ये जो है तकसीम करते थे, ज़िब्ह करते थे, लेकिन जो है ये बहुत खलता था। बनी उमैया को जो है ये बहुत खला, और लोग जो है दिलवेदा हो गए बनी हाशिम के। तो उसने भी ये काम शुरू कर दिया, समझ गए आप। उसने भी ऊँट ज़िब्ह किया और तकसीम करने लगा, लेकिन चंद कदम चला था कि हवा निकल गई, गुब्बारे से हवा निकल गई है ना। अब लोग जो है मजाक करने लगे कि देखो ये चले थे बनी हाशिम का मुकाबला करने, 1 कदम आगे बढ़े, अब जो है मजाक करने लगे, लोग तंज करने लगे, ताना देने लगे, लानत और नशीन करने लगे। अब जो है इसे और ज़्यादा खला। तो अब कबीले वालों ने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि वोटिंग हो जाए, वोटिंग हो जाए, जो जीत जाए, जो कामयाब हो जाए। तो उसमें एक शर्त ये भी थी कि जो हारेगा वो 50 ऊँट देगा। अब जो है कामयाबी हुई जनाब हाशिम को, और उसके बाद जो है मजबूर हो गया, 50 ऊँट भी देना पड़ा। और उसे जो है मक्का में जितने भी परेशान हाल थे उसे ज़िब्ह किया और लोगों में जो है तकसीम कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से निकले, ये शाम चले गए और वहाँ पे जो है कब्ज़ा जमाया। और उसके बाद जो है सब सिलसिला रहा है, यजीद, उसका बाप माविया, उसका बाप अबू सुफियान, ये सब जो है वहाँ पे थे। और उसके बाद जो है सीने के ज़रिए, इल्म और किताबों के ज़रिए ये मालूम होता रहा कि इन्हीं के नस्ल से कोई आएगा और वो जो है आखिरी नबी होंगे। और यहाँ तक कि आप देखें कि फिर ये मस्जिद पहुँचा कि लोग असियत पहुँचाने लगे, रसूल इस्लाम असियत पहुँचा रहे हैं।
لیکن جو ہے جناب ابو طالب جو ہے حفاظت کر رہے ہیں. شعیب ابو طالب کے 3 سال تک تھے اور وہ پہاڑ میں وہ غار جو ہے آج بھی موجود ہے. تو کس طریقے سے ہر موقع پہ جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہے وہ حفاظت کرتے رہے. تو جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے وہ انسان جو ہے کامیاب ہے، وہ انسان جو ہے سرفراز ہے. تو ناظرین اکرام کہ جیسا کہ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام اور حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ، لہذا چاہتے ہیں کہ چند دقائق جو ہے شہزادی کے سلسلے سے بھی گفتگو ہو جائے کہ شہزادی کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. کہ خود جو ہے امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ من زارہا امتی بقم وجب لہ الجنہ، جس نے معصومہ قم کی زیارت کی اس پہ جو ہے انعام اکرام جنت ہے. تو یہی شہزادی کہ جن کے بارے میں روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب لوگ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ ان سے کچھ دینی مسائل دریافت کریں، معلوم کریں، اور جب مدینے پہنچے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت امام موجود نہیں تھے، اور جب آئے تو رک بھی نہیں سکتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے بتایا کہ ہمیں جو ہے یہ مسائل ہے. تو خود معصومہ قم نے سوال کیا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے سوال کو دے دیا اور معصومہ قم نے دیکھا، شہزادی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے جواب تحریر کر دیا، جواب دے دیا. اب جو ہے جانے لگے. جب جانے لگے تو راستے میں 7ویں امام سے ملاقات ہوئی. امام کو دیکھا، کہا مولا ہم آپ کی خدمت میں گئے تھے، کچھ سوالات تھے اور آپ نہیں تھے. لہٰذا جو ہے شہزادی نے جواب دیا. 7ویں امام نے کہا کہ لاؤ ہمیں دو. اب جو ہے امام نے جواب پڑھا، منطقی جواب. اور جب امام نے اس جواب کو پڑھا امام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد امام نے کہا فدا کا ابوہا، تیرا باپ قربان ہو جائے. یہی فقرہ جو ہے رسول اکرم نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک معصوم کی زبان سے یہ نکل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے نسبت کی وجہ سے اس منزل پہ شہزادی تھی، شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہا. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. کچھ جو ہے ایسی شخصیتیں ہیں کہ جس کے لیے مثلا جناب خدیجہ ہے، فاطمہ بنت اسد ہے، معصومہ قم ہے، تمام جو ہے یہ ایک وقت درکار ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہی شہزادی ہے کہ ایک معصوم کی پوتی، 6ویں امام کی پوتی ہے، 7ویں امام معصوم کی بیٹی ہے، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہے، امام جواد علیہ السلام کی پھوپھی ہے، اور آپ کا لقب معصومہ. اور 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے یہ لقب دیا. اور ایک لقب جو ہے شفیعہ بھی ہے، شفاعت کریں گی شہزادی. یا فاطمہ اشفیلی فی الجنہ، زیارت معصومہ قم میں آپ پڑھیں کہ یہ شہزادی ہے تو شفاعت کریں گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری یہی دعا ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جتنے بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں شہزادی ہم سب کی شفاعت کریں. تو ایک معجزہ شہزادی کا، ایک معجزہ کی تاریخ میں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خاتون تھی، اس کا نام رقیہ تھا. وہ آذربائیجان سے کچھ دور وہاں پہ رہتی تھی، اور تمام طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، چل نہیں سکتی تھی. بہرحال خواب میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ شہزادی آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جاؤ ڈاکٹر کے پاس جانا ہو جاؤ، لیکن ہماری بارگاہ میں آ جاؤ. اب اس کے بعد جو ہے رقیہ نے اس خواب کو بیان کیا، اپنی چچی سے، پھوپھی سے، والدین سے، سب سے بیان کیا. اور بیان کرنے کے بعد جب حرم معصومہ قم میں وہ پہنچی، چل نہیں سکتی تھی، لوگ سہارا دے کر، پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، اپاہج تھی، سہارا دے کر معصومہ قم میں لے کر آئی. اور آنے کے بعد وہ بیٹھ کر زیارت پڑھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ ایک آواز سنائی دی کہ اب تم کھڑی ہو جاؤ. وہی آواز کی جو خواب میں دیکھا تھا اسی طریقے سے آواز آئی. آواز جو ہے پہچانی ہوئی ہے.
اور اسی طریقے سے آواز جو ہے ہم نے خواب میں بھی سنا تھا، لیکن اس کے بعد زیارت پڑ رہی تھی، پھر اس کے بعد آواز آئی کہ اب تم کھڑی ہو جاؤ، لیکن اس کے بعد بھی وہ زیارت میں مشغول تھی، اور جو چچی وغیرہ تھی ان سے کہا کہ آپ ہمیں سہارا دیجئے، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی بیٹھ کر پڑھو، لیکن پھر اس کے بعد ایک آواز آئی کہ اب تم کھڑی ہو جاؤ، زیارت مکمل ہوا، اور جیسے ہی چاہا کہ ہم کھڑے ہوں، لوگوں نے سہارا دیا، خاتون نے سہارا دیا، جیسے ہی سہارا دیا اب جو ہے اپنے قدموں پہ کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی کھڑی ہو گئی دوڑتے ہوئے حرم کے پاس گئی، ذریعے معصومہ سے لپٹ گئی اور معصومہ کا شکر بجا لانے لگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ تمام افراد کو معلوم ہوا، نقارہ وغیرہ جو بجتا ہے وہ بجا، تو عزیزان محترم شہزادی کریمہ اہل بیت ہے، اور شہزادی جو ہے اس دنیا میں بھی ہمیں تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گی، آخرت میں بھی ہم سب کی شفاعت ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ سرزمین یعنی قم المقدسہ آپ دیکھیں کہ آج بھی جو ہے کریمہ اہل بیت کا آج بھی سفرہ لگا ہوا ہے، جس طریقے سے مشہد میں دسترخوان 8ویں امام کا ہے، اسی طریقے سے آج بھی حرم معصومہ قم میں ہے، اور لوگ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ نعمت ہے کہ استفادہ کرتے ہیں۔ اور ایک تاریخی نقطہ یہ بھی ذکر کر دے کہ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے قم میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے علاوہ جو ہے وہاں پہ کوئی نہیں رہا، صرف جو اہل بیت کے چاہنے والے رہے، اور انشاءاللہ جو ہے روز قیامت تک رہیں گے۔ تو بہرحال پروردگار کے بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دیگر جو ہے ہمارے شعراء اور بہت اچھے اچھے اشعار بھی کہتے ہیں، اور رقیق اشعار پڑھتے ہیں، اور انداز بھی ہے، انشاءاللہ آپ حضرات جو ہے محظوظ ہوں گے، اور ہم بھی سنیں گے، اسی لیے ہم جو ہے مختصر بھی کر دیے، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے اشعار سنیں۔ بہرحال مولا سب کو سلامت رکھے اور آپ کے حوصلے کو اور بلند فرمائے۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہم السلام کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں، پروردگار ان کو تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ کریم جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے اس کے گھر میں رحمتوں اور نعمتوں کا دولت نصیب فرما۔ پروردگار یہ جو وبائی مرض ہے، پروردگار اس مرض سے سب کو محفوظ فرما، جو مریض ہے انہیں شفائے عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار جو ان کی دلی حاجات ہو اسے قبول فرما۔ کریم جتنے بھی دشمن اہل بیت ہیں انہیں مغلوب، محکوم، ذلیل اور رسوا فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے شمار فرما۔ سلمکم اللہ علی عزت انشاءاللہ۔